آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک نامور شاعر، نہایت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں، بہت پیارے اشعار ہیں ان کے، اور ان کا پیشہ بھی بڑا خوبصورت ہے کہ یہ لکھاریوں کا جو تمام مواد ہے، جو کنٹینٹ ہے، اس کو کتابی شکل دیتے ہیں اور ان کو لوگوں ہاتھوں تک ان کی دستیابی جو ہے اس کو یقینی بناتے ہیں. ان کا نام بتانے سے پہلے ان کا ایک خوبصورت شعر آپ تمام احباب کے گوش گزار کیے دیتے ہیں. آپ لکھتے ہیں: مجھ سے ملنے میں ایک خرابی ہے، مجھ سے ملنے میں ایک خرابی ہے، پھر کسی کے نہیں رہو گے تم. جناب حسن عباسی صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. سر بتائیے کیا چل رہا ہے آج کل؟ سب سے پہلے تو میں اردو پوائنٹ کا اور آپ کے پروگرام کلام شعر بازبان ذہن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بلایا مجھے. اور سر نوازش. تو سر یہ بتائیے کہ آپ پبلیکیشن کے پیشے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو کیا یہ بنیادی وجہ ہے انسپریشن کی کہ آپ مختلف شعراء کرام کا کلام پڑھتے رہے اور آپ نے شاعری کرنا شروع کی، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ اصل میں نے پڑھا تھا کہ عیش کی جو تعریف کہیں میں نے پڑھی تھی، عیش کی، وہ یہ ہے کہ جو آپ کا شوق ہے نا وہی آپ کا روزگار بن جائے. صحیح. تو شعر و ادب سے وابستگی بھی تھی، شوق بھی تھا. صحیح. پھر روزگار بھی یہی بن گیا کہ زیادہ تر شاعری کی کتابیں ہی چھاپتے ہیں. کتاب سے محبت ہے. کیا بات. تو جب بھی کوئی کتاب خوبصورت چھپ کے آتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میری محبت جو ہے تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے. سر کیا بات ہے. سر اپنا کوئی مجموعہ بھی شائع کیا آپ نے؟ اچھا، میرے 5 شعری مجموعے ہیں. ماشاءاللہ. 2 حمد کے ہیں. اچھا. 7 شعری مجموعے ہیں. ماشاءاللہ. اور 2 سفر نامے ہیں. واہ کیا بات ہے. سر ایک سوال جو ہم اکثر اپنے شعراء کرام سے پوچھا کرتے ہیں کہ شاعری جو ہے اس کو وے آف کتھارسس کہا جاتا ہے. آپ اپنے جذبات کا جو ہے وہ الفاظ کی شکل میں اظہار کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شاعری جو ہے وہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، یا لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ آپ ان کو کوئی چیز پیغام ان تک پہنچا سکیں؟ جس طرح محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یہ محبت اپنا اپنا تجربہ ہے، تو شاعری بھی اپنا اپنا تجربہ ہے. کچھ لوگ کتھارسس کے لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ محبت میں اپنا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں. آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ میرا تجربہ یہ ہے کہ کسی ناول نگار، مغربی ناول نگار نے ایک جگہ لکھا تھا کہ میں لکھتا اس لیے ہوں تاکہ ان لوگوں سے اپنی عزت کرا سکوں جن کی لوگ عزت کرتے ہیں. واہ. تو یہ بات پڑھنے کے بعد مجھے بھی ایسا لگا جیسے میرے بھی یہی احساسات ہیں لکھنے کے حوالے سے. کیا اچھی بات ہے. سر چونکہ پروگرام کا فارمیٹ ہے کلام شاعر بزبان شاعر، گفتگو کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. ایک خوبصورت سی غزل آپ اگر عنایت کریں. جب شاعری کی ابتدا کی تھی تو شروع کی غزلوں میں سے ایک غزل میں آج سنانے کو دل کر رہا ہے. عطا کیجیے. خاموش رہ کر پکارتی ہے، خاموش رہ کر پکارتی ہے، خاموش رہ کر پکارتی ہے، وہ آنکھ کتنی شرارتی ہے. خاموش رہ کر پکارتی ہے، وہ آنکھ کتنی وہ آنکھ کتنی شرارتی ہے. میں بادلوں میں گھرا جزیرہ، میں بادلوں میں گھرا جزیرہ، میں بادلوں میں گھرا جزیرہ، وہ مجھ میں ساون گزارتی. واہ واہ. میں بادلوں میں گھرا جزیرہ، وہ مجھ میں ساون گزارتی ہے چاندنی سا مزاج اس کا، ہے چاندنی سا مزاج اس کا، ہے چاندنی سا مزاج اس کا، سمندروں کو ابھارتی. واہ واہ واہ. سمندروں کو ابھارتی ہے چاندنی سا مزاج اس کا، سمندروں کو ابھارتی ہے. کہ جیسے میں اس کو چاہتا ہوں، کہ جیسے میں اس کو چاہتا ہوں، کچھ ایسے خود کو سنوارتی. کچھ ایسے خود کو سنوارتی. کہ جیسے میں اس کو چاہتا واہ ہوں، واہ واہ. کچھ ایسے خود کو سنوارتی کیا ہے. پیارا تخیل. واہ. خفا ہو مجھ سے تو اپنے اندر، خفا ہو مجھ سے تو اپنے اندر، وہ بارشوں کو اتارتی ہے. وہ بارشوں کو اتارتی. خاموش رہ کر پکارتی ہے، واہ واہ. وہ آنکھ کتنی شرارتی. بہت عمدہ، بہت اچھے. سر بڑی رومانوی کیفیت ہے آپ کی اس خوبصورت غزل کے اندر. یہ بتائیے کہ کیا مطلب آپ کو اکثر لوگ اس چیز سے بھی یاد کرتے ہیں، آپ کو محبت کا شاعر کہا جاتا ہے، آپ کی شاعری میں محبت جھلکتی ہے، تو اس رومانس کی کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعری
کا جو مزاج ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی حساس، بہت ہی نرم و ملائم، بہت ہی خوبصورت، جو ہلکی سی چوٹ سے بکھر جانے والی، ٹوٹ جانے والی چیز ہے. کیا بات. تو میرے خیال میں وہ محبت کے علاوہ کسی اور چیز کا بوجھ برداشت ہی نہیں کر سکتے. آپ جو فطرت کی چیزیں ہیں جیسے درخت ہیں، جھیلیں ہیں، چاند ہے، سورج، ستارے، وہ ان سب خوبصورتیوں کی متحمل تو ہو سکتی ہے، لیکن کسی تلوار، کسی خنجر، کسی کلہاڑے یا جنگ و جدل کے میدان یا خون خرابہ جو لوگ شاعری میں ان مضامین کو لے کے آتے ہیں، میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو اس لیے نرم و نازک، حساس اور جو جذبے ہوتے ہیں، کومل جذبے، تو ان کو میں شاعری کی جو مالا ہے اس میں پرونے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اس کا تقدس بھی مجروح نہ ہو اور اس کو کوئی ٹھیس بھی نہ لگے. سر کیا بات ہے. لفظ جو ہوتے ہیں نا یہ بھی سانس لیتے ہیں، ان کے دل کی بھی دھڑکنے ہوتے ہیں. واہ واہ. تو وہ آپ لفظ جب غزل میں برتتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں کسی لفظ کی سانس اکھڑ نہ جائے، کسی دل کی دھڑکن بے ترتیب نہ ہو جائے. تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے شاعر بھی ہیں جو زندہ لفظ کو اٹھاتے ہیں اور جب وہ غزل میں لے کے آتے ہیں تو وہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایسے شاعر بھی ہیں جو مردہ لفظ کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں. یہی معجزہ ہے اور یہی معجزہ جدید غزل کہلاتا ہے. کیا بات ہے سر، بہت عمدہ، کیا خوبصورت خیالات ہیں آپ کے ماشاءاللہ. سر آپ کی خوبصورت نظم ہے تم وہ پہلی لڑکی ہو، اگر یہ آپ بتا کریں. یہ کافی پرانی ہے، اس میں رومانٹک ہے جذبات. جی آپ کی فرمائش پہ میں کہہ دیتا ہوں. تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کے میری آنکھیں خوابوں سے بھر جاتی ہیں. تم وہ پہلی لڑکی ہو جس کو دیکھ کے میری آنکھیں خوابوں سے بھر جاتی ہیں. پیار کی نیلی کرنیں دل کے کمرے میں در آتی ہیں. آہا. تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے دھوکہ کھانے کو دل کرتا ہے. تم وہ پہلی لڑکی ہو جس سے دھوکہ کھانے کو دل کرتا ہے. جس کو دیکھ کے میرا یوں ہی مر جانے کو دل کرتا ہے. بہت اچھے. جس کو دیکھ کے میرا یوں ہی مر جانے کو دل کرتا ہے. جس کو دیکھ کے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلابی کھل جاتے ہیں. جس کو دیکھ کے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلابی کھل جاتے ہیں. جس کو دیکھ کے مجھ کو اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں. واہ واہ واہ. جس کو دیکھ کے مجھ کو میری مرضی کے دل کی خالی ٹہنی پر پھول گلابی کھل جاتے ہیں. جس کو دیکھ کے مجھ کو اپنی مرضی کے سارے موسم مل جاتے ہیں. جس کو دیکھ کے دھوپ کا ہر ایک ٹکڑا بادل ہو سکتا ہے. جس کو دیکھ کے دھوپ کا ہر ایک ٹکڑا بادل ہو سکتا ہے. جس کو دیکھ کے چاند کسی شب پورا پاگل ہو سکتا ہے. جس کو دیکھ کے چاند کسی شب پورا پاگل ہو سکتا ہے. جس کو دیکھ کے دھوپ کا ہر ایک ٹکڑا بادل ہو سکتا ہے. دھوپ کا ہر ایک ٹکڑا بادل ہو سکتا ہے. جس کو دیکھ کے چاند کسی شب پورا پاگل ہو سکتا ہے. جس کو دیکھ کے چاند کسی شب پورا پاگل ہو سکتا ہے. جس کو دیکھ کے سیفل جھیل پہ اتری پریاں اپنے ہوش گنوا سکتی ہیں. واہ واہ. جس کو دیکھ کے سیفل جھیل پہ اتری پریاں اپنے ہوش گنوا سکتی ہیں. ہوش گنوا سکتی ہیں. جس کو دیکھ کے سوئی سوئی لہریں یکدم موج میں آ سکتی ہیں. اس کو دیکھ کے سوئی سوئی لہریں یکدم موج میں آ سکتی ہیں. واہ. جس کو دیکھ کے ہر ایک پیار کہانی سچی لگتی ہے. اس کو دیکھ کے ہر ایک پیار کہانی سچی لگتی ہے. جس کو دیکھ کے مجھ کو ساری دنیا اچھی لگتی ہے. اس کو دیکھ کے مجھ کو ساری دنیا اچھی. تم وہ پہلی لڑکی. تم وہ پہلی. واہ. یہ پہلی لڑکی کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ پہلی کون سی والی؟ کیا بات ہے، کیا بات. کسی کا شعر ہے نا کہ میں نے جس سے پیار کیا ہے اس سے پہلی بار کیا ہے. جس سے دوسری باری تو کبھی نہیں آئی. اچھا وہ یہ نہیں ابھی وہ سٹیج آئی نہیں تو میری آخری محبت ہو. نہیں آخری تو نہیں، پہلی مکمل نہیں ہو رہی تو آخری کب ہوگی. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا سر یہ بتائیے کہ غزل اور نظم دو الگ الگ سناریو ہیں، دو الگ الگ پلیٹ فارم ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کس ژانرا میں، کس فارم پہ زیادہ اچھا کرتے ہیں؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو کوئی واقعی
کھلاڑی ہے تو پھر اس کو کسی بھی جگہ پہ آپ کھلائیں تو وہ کھیلے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ کے اندر جو کمزوری ہے آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہے کہ غزل میں میرا خیال ہے کہ میں بہتر کہہ لیتا ہوں نظم کی نسبت۔ صحیح، اس میں آپ زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ سر کوئی انسپریشن بھی ہے شاعری میں آپ کی جس کو آپ کہتے ہیں یار واہ اس کو دیکھ کے میں نے شاعری شروع کی؟ شاعری میں انسپریشن میری پہلی تو خدا ہے اور دوسری کائنات ہے، کیا بات، کیونکہ سب سے بڑا تخلیق کار کہہ لیں وہ خدا ہے، اور جو سب سے خوبصورت شعری مجموعہ ہے وہ یہ کائنات ہے۔ اگر کوئی شاعر اس کو پڑھتا ہے اور اس سے انسپائر ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس کی شاعری میں سچائی ہوگی، جس کو کیٹس نے کہا تھا کہ خوبصورتی ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت خیال۔ سر آپ نے ایک خوبصورت نظم لکھی جس کا ٹائٹل انگریزی میں ہے، عنوان میں ٹائٹل کہہ رہا ہوں، وی آر الائک۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ عنوان وی آر الائک مطلب اس کی سینس کیا ہے؟ نظم جو ہے وہ اردو میں ہے، ٹائٹل انگریزی میں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر نا ایک بہت محدود سوچ پائی جاتی ہے زبان کے حوالے سے۔ صحیح۔ حالانکہ میرے نزدیک تو زبان اظہار کا وسیلہ ہوتی ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ علاقائی زبانیں ہوں، چاہے وہ ہماری قومی زبان ہو، چاہے دوسرے جو قومیں ہیں ان کی زبانیں ہوں، تو وہ ساری خوبصورت ہیں، ساری دل پذیر ہیں۔ کسی زبان سے ہم تعصب نہیں برت سکتے۔ کسی شاعر کو، کسی تخلیق کار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے جو اظہار کے وسیلے ہیں ان کو محدود کر دے۔ تو اسی طرح میں نے حمد کا بھی مجموعہ میرا ایک شائع ہوا ہے، دوسرا صاحب آ رہا ہے، تو حمد میں نے کچھ حمدیں لکھے ہیں جن میں انگریزی کافی ہیں۔ تو یہ صرف ایک تو لاشعوری طور پہ آپ کے ذہن کے اندر جو چیز ہو تو وہ پھر باہر آتی ہے، دوسرا شعوری طور پر بھی میں نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اس سے یہ ایک تاثر جائے کہ شاعر کو نہ تعصب پسند کسی بھی حوالے سے، نہ تو کسی خطے کے حوالے سے ہونا چاہیے، نہ ہی زبان کے حوالے سے ہونا چاہیے، اور نہ ہی انسان کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے جب کسی اور زبان کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں، کیونکہ اردو بنیادی طور پر مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے۔ بالکل اگر اردو میں ہم یہ پابندی لگا دیں گے کہ انگریزی کا لفظ نہیں آ سکتا، عربی کا نہیں آ سکتا، ہندی کا نہیں آ سکتا، اس کا مطلب ہے ہم اردو کا راستہ روک رہے ہیں۔ تو اردو کو بڑھنا چاہیے، پھلنا پھولنا چاہیے۔ سر نظم وی آر الائک۔ تم صبح کی کرنوں جیسی ہو، تم صبح کی کرنوں جیسی ہو، میں شام کے تارے جیسا ہوں۔ اچھا، تم صبح کی کرنوں جیسی ہو، میں شام کے تاروں، میں شام کے تارے جیسا ہوں۔ تم نیلی جھیلوں جیسی ہو، میں سبز کنارے جیسا ہوں۔ تم نیلی جھیلوں تم جیسی، نیلی جھیلوں جیسی ہو، واہ، میں سبز سبز کنارے کناروں جیسا ہوں۔ تم اٹھتی لہروں جیسی ہو، آہا، میں گرتے دھارے جیسا ہوں۔ واہ واہ واہ، تم اٹھتی لہروں جیسی ہو، تم اٹھتی لہروں جیسی ہو، واہ، میں گرتے دھارے دھارے جیسا ہوں۔ تم برف کے گالوں جیسی ہو، آہا، میں ایک شرارے جیسا ہوں۔ کیا تم اچھا، برف کے گالوں جیسی ہو، میں ایک شرارے جیسا ہوں، میں ایک شرارے جیسا ہوں۔ واہ، تم پھر بھی میرے جیسی ہو، آہا، میں پھر بھی تمہارے جیسا ہوں۔ ہائے ہائے، تم پھر بھی میرے جیسی ہو، میں پھر بھی تمہارے جیسا میں ہوں۔ پھر بھی تمہارے جیسا، وہ یار الائک۔ واہ واہ، وی آر الائک، ایک جیسے ہیں، کیا بات، کیا بات ہے سر، تمام تضادات کے ہونے کے باوجود ایک جیسے ہیں۔ کیا بات۔ جدید شاعری کو اور کلاسیکل شاعری کو، ان دونوں کو تقابلی نگاہ سے اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ روایتی جو شاعری ہے اس میں جو مضامین استعمال ہوئے ہیں جی، وہی مضامین تقریباً جدید شاعری کے وہی موضوعات ہیں، سوائے چند ایک کو چھوڑ کے، جیسے مصروف بہت ہو گیا انسان کے، جو جدید انسان کے جو مسائل ہیں وہ جدید شاعری کے موضوعات ہیں، باقی سارے روایتی موضوعات ہیں، اور اس میں بات اس کی ہے جو بنا لے جائے،
جس طرح سیف نے کہا نا، سیف اندازے بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں، بات نہیں۔ تو شاعری میں، غزل میں چراغ سے چراغ جلتا ہے کہ ایک مضمون اگر میر نے باندھا ہے تو اس کو غالب نے اپنے انداز سے باندھا ہے، بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد اقبال نے اس کو اور طرح، یہ ایک سلسلہ چلتا ہے چراغوں کا۔ تو کہیں پہ لوگ مضمون ایسا پرانے مضمون کو باندھتے ہوئے وہ چراغ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں اس کی لو کو بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہے۔ اردو میں دیکھیں تو بہت سارے بڑے شعراء نے مضامین فارسی سے لیے، غالب اور اقبال نے، پھر آگے جدید شاعر بھی ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسلوب، کرافٹ اور نئے پن پہ شعر نیا ہوتا ہے۔ زیادہ تر مضامین وہی ہیں جو پرانے لکھے جا رہے ہیں، اور میں یہ بات بڑے دکھ سے بھی کہوں گا کہ بہت سارے موضوعات ہیں جو کہ ان چھوئے ہیں، جن کو ابھی تک چھوا نہیں گیا۔ صحیح۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ زیادہ تر غزل نہ تقلید کی شاعری ہے، جیسی غزل ہوتی ہے سب لوگ ویسے کرتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہماری جدید غزل یکسانیت کا شکار ہے؟ یہ سوال نہیں ہے کہ وہ اچھی نہیں لکھی جا رہی، وہ بہت اچھی لکھی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کو سب آگے ایک ہی رہ گیا جس کے اوپر یکسانیت کا شکار ہے۔ ہاں بالکل صحیح۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے موچی پہ کوئی نظم نہیں لکھی، اگر لکھی ہے تو بہت کم۔ ہمارے اتنے خوبصورت رشتے ہیں، آپ دیکھ لیں باپ کا رشتہ کتنا خوبصورت ہے، لیکن بہت کم ہمیں اردو میں شاعری پڑھنے کو ملتی ہے۔ ماں کے شعر بھی دلی حوالے سے کافی شاعروں نے لکھے، لیکن زیادہ تر لوگ مشاعرہ لوٹنے کے لیے لکھتے ہیں، یہ بھی مجھے اندازہ ہے۔ ہمارے ارد گرد اور بھائی کا رشتہ ہے، بہن کا ہے، ماموں ہے، جن کے ساتھ ہم اپنی دلی وابستگی ہوتی ہے، زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن میں نے اس حوالے سے شاعری بہت کم پڑھی ہے، مجھے نظر نہیں آئی۔ ہمارے ارد گرد جو معاشرتی کردار ہیں ان پہ بھی ہم بہت کم لکھتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اس طرح بھی، اور ایون کہ ہمارے جو موسم ہیں، ہمارے ارد گرد جو ہمارے پرندے ہیں، ہمارے درخت ہیں، ان پہ ہم کیوں نہیں لکھتے؟ بالکل صحیح، نیچر کی شاعری بھی یعنی ہونی چاہیے۔ سر کوئی خوبصورت سی غزل جو آپ یہاں پہ اس نقطے پہ، اس پوائنٹ پر ایڈ کرنا چاہیں؟ مرتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، مرتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، بادل کی طرح دشت میں آنا پڑا مجھے۔ بہت اچھے۔ مرتی ہوئی زمین کو بچانا پڑا مجھے، بادل کی طرح دشت میں آنا پڑا مجھے، بادل کی طرح دشت میں وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا۔ بہت اچھے سر، بہت اچھا شعر، واہ واہ۔ وہ کر نہیں رہا تھا میری بات کا یقین، پھر یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا پھر مجھے، یوں ہوا کہ مر کے دکھانا پڑا مجھے، اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے، اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے، محفل میں سب سے ہاتھ ملانا، ہائے 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 مقرر، واہ واہ، اس اجنبی سے ہاتھ ملانے کے واسطے، واہ واہ واہ، محفل میں سب سے ہاتھ ملانا پڑا مجھے، بہت اچھے، واہ۔ بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا مجھے۔ کیا اچھا ہے سر، بہت اچھا شعر، کیا خیال ہے، واہ۔ بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، بھولے سے میری سمت کوئی دیکھتا نہ تھا، چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا واہ، مجھے، چہرے پہ ایک زخم لگانا پڑا، یادیں تھیں دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی، یادیں تھیں دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی، اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، یادیں تھیں دفن ایسی کہ بعد از فروخت بھی، بعد از فروخت بھی، اس گھر کی دیکھ بھال کو جانا پڑا مجھے، واہ۔ اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، ہاں، اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا، بہت اچھے، مہربانی، اس بے وفا کی یاد دلاتا تھا بار بار، کل آئینے پہ ہاتھ اٹھانا پڑا مجھے، واہ۔ ایسے بچھڑ کے اس نے تو مر جانا تھا حسن، ایسے بچھڑ کے اس نے تو مر جانا تھا حسن، اس کی نظر میں خود کو گرانا پڑا مجھے، ہائے ہائے، ایسے بچھڑ کے اس نے تو مر جانا تھا حسن، اس کی نظر میں خود کو گرانا پڑا مجھے۔ واہ واہ سر، بہت اچھے، بہت اچھے۔ سر مشاعرے جو ہیں
مطلب یہ پہلے بھی پڑھے جاتے تھے، اب بھی پڑھے جاتے ہیں، تو آپ کے نزدیک ایک مشاعرہ جو ہے وہ کسی شاعر کی نشو و نما کے لیے کتنا ضروری ہے؟ مشاعرہ جو ہمارا تہذیبی ورثہ رہا ہے، اور ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شعراء کی تربیت بھی ہوتی تھی، اور جو مشاعرہ سننے آتے تھے ان کی بھی تربیت ہوتی تھی. وہ ہر شعر پر داد نہیں دیتے تھے، جو شعر اچھا ہوتا تھا، داد کے قابل ہوتا تھا، اس پہ داد ملتی تھی. اور مشاعرے میں جو لوگ آتے تھے، خاص طور پہ جو مہمان شعراء آتے تھے، تو جو میزبان شعراء ہوتے تھے اس شہر کے، وہ آخر تک ان کی میزبانی کے فرائض نبھاتے ہوئے ان کا کلام سن کے جاتے تھے. لیکن 2-3 سطحوں پہ اب مشاعرہ بری طرح زخمی ہو گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان ہاؤ ہو اور جو نوجوان نسل ہے ان کو شعر کی میرے خیال میں اتنی سمجھ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے. تو زیادہ تر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اب ہم مشاعرے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ شور بہت ہے. شاعری سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، شور نہیں برداشت کر سکتی. تو وہ وہاں پھر شاعری نہیں ہوتی، وہاں صرف شور رہ جاتا ہے. جب غزل ہم سناتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ غزل نے اس شور میں خودکشی کر لی ہے، ہمیں لگتا ہے ہماری شاعری مر رہی ہے. تو ہم اس کو بچانے کے لیے جلدی اٹھاتے ہیں، بھاگ آتے ہیں، اور وہ شور ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک پیچھا کرتا ہے. تو اس شاعری کو شور سے بچانا چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ خاموشی سے لوگ سنیں، اور کسی ایک شخص کی آنکھ میں ایک آنسو چاہیے، وہ آپ تب مشاعرے کو بچا سکتے ہیں. دوسری یہ ہے کہ جس شہر میں مشاعرہ ہوتا ہے وہ شاعر چلے جاتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ 700 کلومیٹر دور سے آیا ہے، وہ ہمارے شہر میں آیا ہے، وہ ہمارا مہمان ہے. ان کو نیند آ جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا جس شاعر کو مشاعرے میں نیند آئے اور گھر جانے کی جلدی ہو تو وہ کوئی سچا اور کھرا شاعر ہے. ان کو اپنی مجبوریاں یاد آ جاتی ہیں. شاعری سے بڑی مجبوری کسی شاعر کے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کے لیے تو پہلے شاعر ہونا ضروری ہے نا. شاعر ہونا ضروری ہے. تو ہم مشاعرے میں اب 2 سطح پہ مجروح ہوتے ہیں، ایک شعور سے اور ایک شاعر سے. تو اس پہ میں بہت دکھی ہوں. اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس پہ نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے. ہم تو صرف التجا کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں. سر ایک آپ کی خوبصورت نظم ہے، ہم یہ ایک آخری نظم آپ سے سننا چاہیں گے. چاند تم سے شکایتیں ہیں بہت. یہ جو شکایتیں ہو رہی تھیں تو اس حوالے سے بھی نظم. جی سر. تو آپ سائنس کے آدمی اس میں دیکھیے گا کہ چاند محبوب کے معنوں میں اور دوسرا جو فطری حسن ہے اس معنی میں، دونوں میں کیسے استعمال ہوا ہے. سر چاند تم ہو بہت ہی آوارہ، چاند تم ہو بہت ہی آوارہ، چاند تم ہو بہت ہی آوارہ، چاند تم سے شکایتیں ہیں بہت، چاند تم ہو بہت ہی آوارہ. یہ نظم مجھے بھول رہی ہے، یہاں سے کٹ ہو سکتا ہے. میں نے آپ کہا تھا نظم میں کم سناتا ہوں. چلیں پھر اس کو کاٹ لیتے ہیں، ایک غزل سن لیتے ہیں آپ سے. ہاں چلو غزل سن لیتے ہیں. جی سر. یہ ہو جائے گا نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. چلو ہاں، یا نظم پھر وہ مصرع یاد آ گئے اسی سے کنٹینیو کر دیکھ لیں اگر نظم کمفرٹیبل ہے. میرے خیال میں غزل زیادہ. چلو غزل سنا لیں. غزل ذرا مزدار ہے. ٹھیک ہے چلو. وہ وہیں سے وہ پیچ کر. سر یہ تو آپ نے مشاعرے کے حوالے سے بڑی پیاری بات کی ہے. سر ایک اور خوبصورت غزل ہم اس پوائنٹ پر آپ سے سننا چاہیں. تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا، تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا، چلا جاؤں گا، چلا جاؤں گا. تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا، چلا جاؤں گا. اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا، چلا جاؤں گا. واہ واہ. تیری مشکل نہ بڑھاؤں گا، چلا جاؤں گا. اشک آنکھوں میں چھپاؤں گا، چلا جاؤں گا.
اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ واہ، خواب لینے کوئی آئے کہ نہ آئے کوئی، خواب لینے کوئی خواب لینے کوئی آئے کہ نہ آئے کوئی، واہ، میں تو آواز لگاؤں گا چلا جاؤں گا۔ آئے ہائے ہائے، خواب لینے کوئی آئے کہ نہ آئے کوئی، واہ واہ واہ، میں تو آواز لگاؤں گا چلا جاؤں گا۔ میں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی یہاں اپنے لیے، میں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی یہاں اپنے، میں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی یہاں اپنے لیے، تخت پہ تم کو بٹھاؤں گا چلا جاؤں گا۔ واہ 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 واہ، سر بہت اچھا، میں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی یہاں اپنے لیے، میں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی یہاں اپنے لیے، تخت پہ تم کو بٹھاؤں گا چلا جاؤں گا۔ ان محلات سے کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، ان محلات سے کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تمہیں دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا۔ واہ واہ واہ، بس تمہیں دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا۔ اس جزیرے میں زیادہ نہیں رہنا اب تو، اس جزیرے میں زیادہ نہیں رہنا اب تو، آج کل ناؤ بناؤں گا چلا جاؤں گا۔ کیا بات ہے، آج کل ناؤ بناؤں گا چلا جاؤں گا۔ واہ، چند یادیں مجھے بچوں کی طرح پیاری ہیں، چند یادیں مجھے بچوں کی طرح پیاری ہیں، ان کو سینے سے لگاؤں گا چلا جاؤں گا۔ واہ واہ واہ، اور آخری شعر ہے، آج کی رات گزاروں گا مدینے میں حسن، واہ واہ، آج کی رات گزاروں گا مدینے میں حسن، صبح تلوار اٹھاؤں گا چلا جاؤں گا۔ واہ 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 واہ، کیا آج کی رات گزاروں گا مدینے میں حسن، صبح تلوار اٹھاؤں گا چلا جاؤں گا۔ واہ سر، نئے لکھنے والوں کے لیے ہم ہمیشہ اپنے ہر ایک شاعر سے یہ پیغام لیتے ہیں کہ آپ نئے لکھنے والے، نئے لکھاریوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نئے لکھنے والوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے اندر کو دریافت کریں اور سچ کی آواز کو سن کے شعر کہیں، جو تقلید ہے وہ نہ کریں، اپنی کوئی الگ سے جو ان کے اندر، ہر شخص کے اندر قدرت نے ایک علیحدہ صلاحیت رکھی ہے، اس کو بروئے کار لیں۔ یہی میرا پیغام۔ سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے سر حسن عباسی کی زبانی، ان کا خوبصورت کلام، ان کی خوبصورت باتیں۔ پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں اور نظارے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کیا بات ہے، بہتر۔